ہماری زندگی جو ہے اس کا ایک سفر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو اس کے بعد ہماری روحیں بھی پیدا کر دی تھی. تو ایک اعتبار سے ہم جب سے پیدا ہوئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اس کا ہوش نہیں تھا, ہمارے پاس عقل نہیں تھی, ہمارے پاس سمجھ نہیں تھی, ہمارے پاس جسم نہیں تھا. تو وہ زندگی کا ایک دور تھا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر زمانے کا ایک وقت ایسا نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا, یعنی اس کا کوئی نام نشان نہیں تھا, اس کا کوئی نام ہی نہیں تھا, اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, ہم 20ویں اور 21ویں صدی میں دنیا میں آ گئے, ٹھیک ہے. تو اب ایک اور دور شروع ہو گیا, سیکنڈ فیز. پھر ایک دن آئے گا کہ یہ بھی ختم ہو جائے گا, ہوگا یا نہیں؟ سب کو یقین ہے, کسی کو کوئی شک ہے یا کسی کو کوئی دوسری رائے ہے, دو رائے ہے اس میں. دنیا میں کوئی دو لوگ بھی ایسے نہیں کہ جو اس کے اوپر کوئی شک کریں یا اس کا انکار کریں. پھر اس کے بعد کیا ہوگا, اگلا کیا ہے, اس کے بعد کیا, برزخ. برزخ آ گیا, ٹھیک ہے. اس میں کتنے سال رہنا ہے؟ پہلے میں کتنے سال رہے تھے ہم نہیں پتا, بہت, یعنی ملینز آف ایئرز کہہ لیں. یہاں کتنے سال رہنا ہے نہیں پتا, لیکن اگر میکسیمم 100 ایئر بھی لگا لیں فار ایگزامپل, جو کہ بہت کم ہوتا ہے. تیسری سٹیج جو برزخ کی ہے, قبر کی, کتنا رہنا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کو ہزاروں سال گزر گئے, اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے بھی ہمیں نہیں پتا آدم علیہ السلام کو کب پیدا کیا گیا تھا. تو ہزاروں سال اس بات کو گزر چکے ہیں. وہ سارے لوگ جو مرے ہیں وہ کہاں ہیں؟ آدم علیہ السلام کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ قبر میں, زمین میں ہے ان کا جسم. برزخ اس کو کہتے ہیں, یعنی اوور آل اس کا نام, جس میں قبر اور انسان کا وہ آخری ٹھکانے سے پہلے. پھر یہ بھی ٹائم ایک دن ختم ہو جائے گا. وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن, یوم الحشر ہوگا. اس کو سورۃ فاتحہ میں کیا کہا گیا ہے؟ یوم الدین کہا گیا. دین کا مطلب ہوتا ہے بدلہ. وہ دن ہے بدلے کا. وہ دن کتنا بڑا ہے؟ وہ دن کتنا بڑا ہے؟ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے. اور پھر اس کے بعد جو فیصلہ ہو جائے گا, فیصلہ جب ہوگا تو کچھ لوگ جائیں گے جنت میں اور کچھ لوگ جائیں گے جہنم میں. اس کا ڈیوریشن کتنا ہے؟ جنت اور جہنم کا ڈیوریشن کتنا ہے؟ انفینٹ, کبھی ختم نہیں ہوگا. تو اس میں سے سب سے چھوٹا پورشن کون سا ہے جی؟ یہ اس دنیا کا, ٹھیک ہے نا. اس دنیا کا حصہ سب سے چھوٹا ہے, اور آخرت کا حصہ یعنی آخری انجام سب سے بڑا ٹائم ہے, ان لمیٹڈ. یہ جو ہمیں یہاں کا وقت ملا ہے, یہ کس لیے ملا ہے؟ اس میں کیا کریں؟ یہاں دل لگا لیں اس دنیا کے اندر, اس کو ہی بناتے سنوارتے رہیں, اسے ہی کماتے رہیں, اسے ہی جمع کرتے رہیں, یا یہ موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اس آخری ٹھکانے کو بہت ہی خوبصورت بنا لیں. دو آپشنز ہیں آپ کے پاس, تیسری کوئی آپشن نہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس وقت ہے, مال ہے, دولت ہے, ہر چیز, سارے ریسورسز لگا کے اپنی اس دنیا کو خوبصورت بنا لیں. اور ایک یہ ہے کہ چونکہ یہاں ٹیمپریریلی ہم ہیں, جیسے ایک فلائٹ پہ ٹیمپریریلی ہوتے ہیں یا ایک ٹرین میں ٹیمپریریلی بیٹھتے ہیں, ٹرانزٹ پہ ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم تھکے ہوئے ہوں تو یا ہم آرام سے سفر کرنا چاہتے ہوں تو ہم اس میں بزنس کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں, ہم لاؤنج لے لیتے ہیں, ہم ایکسٹرا کچھ خرچ کر دیتے ہیں
لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے یہاں سارا وقت نہیں رہنا، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کیا آپ 2 گھنٹوں کے لیے ہم بزنس لاؤنج کے پیسے دیں، ہم کیوں نہ ایسے ہی کرسی پہ بیٹھ کے کام چلاتے ہیں اور پھر ہم آگے چلے جائیں گے، اپنے گھر جا کے آرام کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں نا گھر جا کے آرام کریں گے، کہیں بھی جا رہے ہوں تو. اور گھر کو اللہ تعالیٰ نے مسکن کا، سکون کی جگہ، وہ ہے ہی آرام کی، ہم نے وہیں آرام کرنا ہے جا کے. لیکن اگر وہاں آرام نہ ملا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم نانی یا کوئی خالہ شعر سناتی ہوتی تھی، اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. پھر کدھر جائیں گے؟ واپس آئیں گے؟ واپس آ سکتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں کہ ہم واپس آئیں اور ہم ادھر آ کے دوبارہ بہت اچھے سے اپنی آخرت کے لیے تیاری کر کے جائیں، کیونکہ پہلی دفعہ تو ہمیں غلطی لگی، ہم نے اپنی ساری ایفرٹ دنیا کے لیے لگائی جو پیچھے چھوڑ آئے. یہی چھوڑ کے جانا ہے نا. ہمارے پاس وہ کون سی چیز ایسی ہے، ہمارے ڈریس ہو، ہمارا گھر ہو، ہماری جیولری ہو، ہمارے بچے ہوں، ہمارا جاب ہو، ہماری سرٹیفکیٹس ہوں، کون سی چیز ہمارے ساتھ جائے گی؟ اس کا نام لیں. اور میں تو عمل کا پوچھا ہی نہیں ابھی، میں تو صرف دنیا کی چیزوں کا پوچھ رہی ہوں کہ دنیا کی جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں، ہمارے پاس یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا، جہاں کہیں کوئی نئی چیز، کوئی اچھی چیز دیکھ لیتے ہیں نا، پھر ہمارا کیا دل چاہتا ہے اب یہ میرے پاس بھی ہو. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی تلاش میں لگ جاتے ہیں. پھر اس کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے، کہ کوئی چیز مفت تھوڑی ہوتی ہے. پھر اس قیمت ادا کرنے کے لیے ہم ساری اپنی ایفرٹ لگا دیتے ہیں مال کمانے کو، اور پھر وہ چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے. پھر وہ اگر زیادہ ہی قیمتی ہو تو ہم اس کو تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے ہیں اور زیادہ وقت اس کو کہاں رکھتے ہیں. آپ کی جو سب سے اچھی جیولری ہے وہ کہاں رکھی ہوئی ہے؟ بینک میں رکھی ہوئی ہے. اس کو آپ کبھی بس نکال کے پہنتے ہیں. اگر ٹوٹل ٹائم بھی آپ دیکھیں کہ سب سے قیمتی چیز کا، جو آپ نے سب سے بڑی ہیرے کی انگوٹھی لی تھی، اس کو کتنی دفعہ یا کتنی دیر پہنا، اور جب جتنی دیر پہن کے بھی رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فکر لگی رہتی ہے نظر نہ لگ جائے یا پھر گم نہ ہو جائے. پھر ہمارا سائز بدلتا رہتا ہے، کبھی وہ ڈھیلی ہو جاتی، کبھی وہ تنگ ہو جاتی ہے. اور جب مر جائیں گے، ابھی کوئین مری ہے، مجھے کوئی بتا رہا تھا، میں نے کچھ نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا کیا نہیں، میں اس کے جنازے میں نہیں شامل ہوئی. کچھ لوگ ورچولی اس کے جنازے میں شامل تھے، ہر سٹیپ پہ دیکھ رہے تھے اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے. پھر ہر ایک دوسرے سے شیئر کر رہا ہے اور اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں. حاصل کیا ہوا؟ کوئی کوئین کے ساتھ گیا؟ کوئی نہیں گیا. گھنٹوں لوگ کھڑے رہے ہیں، مجھے بتایا گیا، میں نے دیکھا نہیں. گھنٹوں کہتے ہیں کہ لوگ کھڑے رہے ہیں اس انتظار میں، اس میں شریک ہونے کے لیے، سروس میں یا معلوم نہیں کیا کرنے کے لیے، کیونکہ ہر قوم کی اپنی اپنی وہ ہوتی ہیں، طور طریقے ہوتے ہیں. تو پھر وہ وہاں پر سنا ہے کہ کوئین کو صرف کانٹے پہنائے گئے ہیں اور انگوٹھی ایک دی گئی ہے، یعنی اس کے کفن میں بس یہ 2 چیزیں اس کو ڈال کے دی گئی ہیں. میں نے کہا یہ اتنی بے وفائی، اتنا کچھ تھا تو کم از کم ہار ہی ڈال دیتے یا کچھ اور ڈال دیتے. لیکن میں سمجھتی ہوں یہ 2 چیزیں بھی ضائع ہی کری ہیں، کیونکہ اس کے آگے کام تو نہیں آنے والی اور نہ ہی کسی انسان کے کام آنے والی ہے. اب اس قبر کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی، کیونکہ اس میں بھی ڈر ہے کہ کوئی ہو تو وہ قبروں کے اندر سے بھی کفن بھی چرا لیتے ہیں، تو اگر کوئی اتنی قیمتی انگوٹھی اور کانٹے پڑے ہوئے ہوں تو پتہ نہیں کیسے چھوڑے. بہرحال یہ ہے دنیا کی حقیقت. ساتھ ہمارے کیا جانا ہے؟ ہمارے اعمال جانے، اور وہ عمل جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیے ہوں، اور وہ عمل جو ہم نے خیرخواہی کے ساتھ کیے ہوں، وہ عمل جو ہم نے سنت کی پیروی کے مطابق کیے ہوں، وہ عمل جو ہم نے صحیح نیک جذبوں کے ساتھ کیے ہوں، بس وہ ساتھ جانے. سارے نیک عمل بھی نہیں جانے اگر نیت ٹھیک نہیں، اگر طریقہ ٹھیک نہیں، وہ بھی نہیں ساتھ جانے. اگر کوئی بہت بڑی مسجد بھی بنوا دیتا ہے نا اور اس کی نیت اچھی نہیں، اس کا بھی 0 ہو جانا ہے، وہ بھی کوئی فائدہ نہیں. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی خاطر
کسی کے اور کی خاطر نہیں، نہ میری خاطر، نہ کسی پیرنٹس کی خاطر، نہ ہسبینڈ کی خاطر، نہ ٹیچر کی خاطر، کسی کی خاطر نہیں، صرف اپنی خاطر، اپنے آپ کے لیے ہم اپنی زندگی کو ویسا بنا لیں جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور پھر اس میں وہ سارے کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو ہمارے ساتھ جانے ہیں. جب انسان کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس کے سر کی طرف قرآن آ جاتا ہے، دائیں طرف نماز آ جاتی ہے، پھر ایک طرف روزہ آ جاتا ہے، پھر پاؤں کی طرف صدقہ خیرات آ جاتا ہے، اور وہ اس کو ڈھانک لیتے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی اس کو نقصان دینے والی چیز جو ہے اس کے قریب نہ پٹکے. اور وہاں پر اگر اللہ نہ کرے کہ ہماری نمازیں پوری نہیں، اگر ہمارے صدقے خیرات میں کمی ہے یا ہمارے قرآن پڑھنے میں کمی ہے، تو پھر اللہ نہ کرے کہ کوئی چیز کاٹنے کو آئی یا کوئی چیز کھانے کو آئی تو ہم روئیں یا چیخیں. اگر قبر کے باہر بھی کھڑے ہیں نا، ان کو بھی نہیں سنائی دے گا، ان کو بھی نہیں سنائی دے گا. اچھا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں سنوا بھی دیتے ہیں. ہماری ایک بہن ہے ڈاکٹر ریحانہ، انہوں نے ایک دن مجھے کال کیا اور مجھے بتایا کہ ان کے ینگ بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو وہ یہیں پر میڈویل کا قبرستان ہے شاید، تو وہاں پر دفن کیا ان کو. تو وہ کبھی کبھی چلی جاتی ہیں، ماں ہے، دل میں آتا ہے، چلی جاتی ہیں. کہتی ہے ایک دن میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گئی تو ایسے رونے والی آواز میں آواز آئے کہ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. یہی ریپیٹ ہو رہی تھی آیت، یہی ریپیٹ ہو رہی تھی. تو میں اپنے ہسبینڈ سے کہوں آپ کو آواز آ رہی؟ وہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں آ رہی. پھر کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یہ گاڑی کھڑی ہے دور، تو کیا پتا وہاں سے آواز آ رہی ہے. ہم وہاں گئے، وہاں سے بھی نہیں آ رہی تھی. ادھر 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 دیکھا تو کہتی کہ پھر ہم نے چلنا شروع کر دیا تو ایک قبر سے وہ آواز آ رہی تھی. تو انہوں نے اس قبر پر جو نام لکھا ہوا تھا وہ شاید فاطمہ نام تھا یا کیا، کسی مسلمان لڑکی کا نام تھا، اور ایج شاید 22 تھی سم تھنگ. تو وہ نوٹ کر کے گھر آ گئی. خیر انہوں نے مجھے کال کیا کہ اب کیا کروں. میں نے کہا کہ آپ قبرستان اتھارٹی کے پاس جائیں، ان سے ایڈریس لیں گھر والوں کا، ان سے کہیں کہ اس کی طرف سے کوئی صدقہ کریں اور پتہ کریں کہ کیا مشکل کیا تھی. تو کہتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کسی کی انفارمیشن ڈسکلوز نہیں کر سکتے. انہوں نے انکار کر دیا. اب ان کے پاس تو کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ معلوم کریں. تو کہتی ہے میں نے خود ہی ان کے لیے دعا کر دی اچھی سی. اب اللہ جانے اس کے پیچھے کیا حقیقت تھی، کیا چیز تھی. لیکن ایسی چیزیں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نا دکھا دیتے ہیں یا سنوا دیتے ہیں، یا انسان کو کوئی چیز نظر آ جاتی ہے ایسی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ وحی لکھتا تھا، مسلمان ہوا، کاتب وحی یعنی قرآن لکھتا تھا. جب نازل ہوتا تھا نا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں لکھ سکتے تھے تو وہ لکھواتے تھے. تو وہ لکھتا تھا اور ایک دن پتہ نہیں اس کو شیطان نے کیا بہکایا، وہ مرتد ہو گیا. جب مرتد ہوا تو اس کے بعد وہ فوت ہو گیا. اب اس کے لیے اس کے جو قبیلے والے تھے انہوں نے قبر کھودی، وہ دفنا کے گئے. صبح آئے تو دیکھا وہ قبر سے باہر پڑا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو دفنایا کہ انہوں نے سوچا ہی شاید مسلمانوں کا کوئی قصور ہے کہ یہ چونکہ مسلمان نہیں رہا انہوں نے کچھ کیا. دوبارہ دفنا، دوبارہ باہر، تیسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ باہر. پھر انہوں نے چھوڑ دیا، درندے کھا گئے اس کو. یعنی جس شخص کو اللہ نے اتنی بڑی عزت دی کہ وہ قرآن لکھتا تھا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹا خلاف ہو گیا، تو زمین نے بھی اس کو پناہ نہیں دی، کیونکہ یہ زمین اور یہ ساری چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اور اس دین کو چھوڑ دینا سمجھ کے اور جان کے یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ایسی کچھ چیزیں دکھاتے رہتے ہیں تاکہ ہم جیسے بندے کچھ سبق حاصل کریں. ویسے تو سبق حاصل کرنے کو بہت کچھ ہے، یہ آسمان بھی ہمیں ایک سبق دے رہا ہے، یہ زمین بھی سبق دے رہی ہے جس پہ ہم چلتے ہیں. بہت چیزیں ہیں سبق لینے کے لیے لیکن ہم نہیں لیتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی اس زندگی میں، یہ ہماری زندگی، یہ وقت، یہ ٹائم، یہ جوانی، یہ آنکھیں، کان، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی غنیمت ہے. ان سے جتنا زیادہ ہم فائدہ اٹھا لیں اپنی آخرت کے لیے اتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ وہاں پر ہماری نیکی کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ تولا جائے گا اور وزن کیا جائے گا. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ
فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم. اور اس دن وزن برحق ہے، یعنی اسکیل بالکل صحیح ہے، پھر وہ شخص کے اس کے پلڑے بھاری ہو گئے وہی کامیاب ہونے والے ہیں. یعنی جس کے اسکیل میں نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا، اور وہ شخص کے اس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا. دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، آگے کے لیے کچھ نہیں بھیجا، لہذا یہاں آ کر لوزرز بن گئے. اصل میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا کہ مجھے کما کے کھلائیں. وما اريد ان يطعمون، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ مجھے کھلائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. تو اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے اور اس زندگی کو ہمارے لیے ایک امتحان کی جگہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بنائی نا، اس میں سے ایک جنت بھی بنائی، جہنم بھی بنایا، پھر انسان کو بنایا. جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی نا اس میں سب سے بہترین چیز انسان ہے، کیونکہ انسان کو عقل اور چوائس دی گئی ہے جبکہ باقیوں کے پاس نہیں ہے. فرشتوں کے پاس اپنی چوائس نہیں ہے، جنات کے پاس ہے اور ان کا بھی ٹیسٹ ہے. تو ہم سب کا ایک امتحان ہے اور ہمیں اس دنیا میں پروو کرنا ہے مرنے سے پہلے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں. ایکم احسن عملا، ہم میں سے ہر ایک کا ٹیسٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ تم میں سے کون سب سے اچھے کام کرتا ہے. یعنی ہمارا ایک کمپٹیشن ہے، کس چیز کا؟ احسن عمل کا، اچھے کاموں کا. لیکن ہماری اصلی منزل جو ہے وہ آخرت ہے. اس دنیا میں ہم نے اپنی آخرت کے لیے کمانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو بات ہے نا کہ ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، تو یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، چھوٹوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے، کہ ہم اپنی کل کے لیے کیا تیار کریں، ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں. جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، کل کی تیاری کرتا ہے، وہ سب سے عقل مند انسان ہے. کیونکہ ایک طرف دنیا ہے جو ختم ہونے والی ہے اور ایک طرف آخرت ہے جو باقی رہنے والی ہے. اب عقل مند کون ہے؟ جو ساری طاقت یہاں لگا دے یا وہ جو آخرت کو سامنے رکھے، اس کے لیے بھی کام کرے یہاں اس کو آگے سامنے رکھ کے کہ میں یہاں صرف وہ کام کروں گا جو مجھے یہاں فائدہ دیں گے، میں نے ایسے کاموں میں نہیں پڑنا جو مجھے یہاں فائدہ نہیں دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومنوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند مومن کون ہے؟ فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرے اور اس کے بعد کے یعنی موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرے، وہی عقل مند ہے. کیونکہ قیامت کے دن ہمیں ایسی زندگی ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ایسے جسم ملیں گے جو مرنے والے نہیں ہوں گے، ان جسموں پہ موت نہیں آئے گی، کوئی مار نہیں سکے. یعنی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کو اپنی دنیا کی زندگی اچھی نہیں لگ رہی تو وہ کیا کرتا ہے؟ سوئسائڈ کر لیتے ہیں نا، خودکشی کر لیتے ہیں. وہ دنیا سے خوش نہیں، وہ یہاں نہیں رہنا چاہتے، ان کو پسند نہیں. چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی، لیکن جہنم میں کوئی خودکشی نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں آتا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وہاں نہ اس میں کوئی مرے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا. جہنم کی زندگی نہ زندگی ہے اور نہ وہ موت وہاں کی موت ہے. انسان زندگی اور موت کے بیچ میں ایک مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا. لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو اپنی زندگی کا ہر دن سوچ سمجھ کے گزارنا چاہیے، سنت کے مطابق گزارنا چاہیے. جیسے ابھی بہن نے کہا
کہ ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں لیکن ہم کرتے نہیں. تو اپنی ایسی پلاننگ کریں، ڈے پلاننگ، کہ آپ میکسیمم سنتوں کی پیروی کریں تاکہ آپ کا سارا دن کیا بن جائے؟ عبادت. دن کا آغاز کریں اللہ کے ذکر سے، اللہ کے شکر سے. شکر سے کیسے آغاز ہوگا؟ اٹھتے ہی کیا پڑھیں گے سب سے پہلے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. جس کو دعا نہیں آتی کوئی شرمانے کی بات نہیں، انسان ساری زندگی سیکھتا ہے. مجھے اب تک کئی دعائیں نہیں آتی تو میں اپنے پاس لکھ کے لگا لیتی ہوں، پھر ان کو پڑھتی رہتی ہوں، پھر یاد ہو جاتی ہیں. اسٹیکی نوٹس ملتے ہیں اب تک کہ ختم ہو گئے؟ ملتے ہیں نا. مارکر بھی ملتے ہیں کیونکہ اب لکھنا کم. میں ایک دن لکھنے لگی ہاتھ سے نا، کیونکہ ہر وقت کمپیوٹر، لکھنے لگی تو میرا ہاتھ سیدھا نہ چلے. میں نے کہا یا اللہ کتنے دنوں بعد آج میں نے قلم پکڑا ہے، کیونکہ پہلے تو ہر روز لکھتی تھی. اور جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو میری یہ جو انگوٹھا تھا نا، یہ یہاں سے پریس ہو گیا تھا، ایسے پتلا سا ہو گیا تھا، کیونکہ ہر وقت قلم پکڑنا ہوتا تھا. تو اب میں نے کہا کہ اچھا اسٹیکی نوٹس بھی اب نہیں استعمال ہوتے اور پین بھی نہیں ہوتے، اور بہت چھوٹا موٹا کسی کا جلدی سے کوئی نام، کوئی کسی کو میسج سینڈ کرنا تو اور بات ہے. بہرحال تو جو دعا نہیں آتی وہ لکھ کے لگا لے. ویسے تو الحمدللہ ہمارے پاس ہر طرح کی دعائیں یہاں پر آپ کو یہاں سے مل جائیں گی. یہ کارڈز ہو نا تو آپ اپنی ایک باسکٹ بنا لیں، اپنی ایک باسکٹ بنا کے اس میں سارے کارڈز اس طرح رکھ لیں، اور جس کی جس وقت ضرورت پیش آئے، مثلاً کوئی فوت ہو گیا، کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا، تو یہ میت کی بخشش کی دعاؤں کا کارڈ نکالیں، عربی پڑھیں. اگر عربی نہیں آتی تو اس کے نیچے اردو لکھیے، شاید انگلش میں بھی ہو، اردو میں دعا مانگ لیں. کہ اتنی جامع دعائیں ہیں. جو استخارے کی ضرورت پیش آئی ہے، نہیں یاد ہے دعا، کوئی بات نہیں، استخارے والا کارڈ نکالیں اور یہ اس کے پیچھے دعا لکھی ہوئی ہے، یہ پڑھ لیں. اسی طرح پروٹیکشن کے لیے اور باقی چیزیں. آپ کو باڈی پین ہو رہی ہے، میں نے بہت آزمایا اس دعا کو کہ جہاں درد ہو رہی ہو وہاں ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھ کے یہ دعائیں آپ پڑھ لیں. اور پھر اسی طرح رزق میں کشادگی کے لیے اور زندگی میں مختلف جو مشکلات ہیں. اسی طرح اگر دل بہت گھبرا رہا ہو، انگزائٹی ہو رہی ہو، تو یہ آیات سکینہ ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر قرضے کا بوجھ ہے، یہاں تو افسوس یہ کہ ہر بندہ قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، ہر چیز ہی کریڈٹ کارڈ پہ لی جا رہی ہے، جو قرضہ ہی قرضہ ہے. تو جو قرضے میں فوت ہو جائے اس کی بخشش نہیں ہوتی جب تک اس کا قرضہ ادا نہ ہو جائے. اور اگر بہت زیادہ قرضہ ہو تو اس کو ادا کرنے کے لیے یہ دعائیں ہیں بہت شاندار، کہ انسان جو ہے وہ پہاڑوں جتنا قرضہ ہو تو وہ بھی بہت جلد ادا ہو جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شکر سے دن کا آغاز کریں. شکر کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اور دیں گے، اللہ آپ کو اور صحت والی زندگی دیں گے. خیر موت کا ایک دن تو ہے ہی، لیکن یہ ہے کہ ایک وہ انسان ہے جسے انہوں نے مثال دی تھی نا، کہ جانور بھی صبح اٹھتے ہیں، ہم بھی اٹھتے ہیں. جانور تو شاید اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اگر پاکستان میں کبھی آپ کو بیک ہوم کسی ایسے گھر میں رہنے کا اتفاق ہو جس میں بڑا سا بوڑ کا درخت ہو یا کوئی گھنا درخت ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کس وقت چڑیاں ذکر شروع کرتی ہیں؟ جی ہاں، سورج نکلنے سے پہلے. سورج نکلنے سے پہلے. اور میں نے نوٹ کیا ہے کہ چوں ہی سورج کی پہلی کرن آتی ہے سب چڑیا اڑ جاتی ہیں، ذکر کا وقت ختم. سبحان اللہ. پھر ہم سے زیادہ بہتر تو چڑیا ہی ہیں کہ جو سردی ہو گرمی ہو انہوں نے اس وقت ذکر کرنا ہی کرنا ہے. اچھا اسی طرح آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مغرب سے پہلے اگر آپ کبھی ایسی جگہ پر رہیں، کیا حسین سا منظر ہوتا ہے. کچھ جگہوں پر تو اتنا شور ہوتا ہے چڑیوں کا، یعنی ساری مل کے کوئی ذکر کر رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ذکر کرتی ہیں، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ کیا پڑھ رہی ہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے اس وقت سوائے آتی قسم کے انسانوں اور جنوں کے، یعنی جو اللہ کے نافرمان سرکش لوگ ہوتے ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے کہ سورج نکل آیا کہ نہیں نکلا. وہ سوتے رہتے ہیں اپنی من مانی مرضی سے اٹھتے ہیں. ان کے سر پہ ڈھول پیٹے جائیں، ان کی ماں ان کا باپ ان کو جگاتا رہے، وہ سن کے نہیں دیتے. کچھ بچے ہوتے ہیں نا ایسے، بڑے بھی ہو جاتے ہیں، یونیورسٹی چلے جاتے ہیں،
اٹھتے ہی نہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے. تو اب آپ خود سوچیں کہ جو انسان صبح اٹھ کے اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس میں اور ایک جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور بھی اس سے بہتر ہوگا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دن کا آغاز جو ہے وہ ہمیں نماز فجر سے کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے فجر اور عصر کی وہ جنت میں داخل ہوگا. اس کے مطلب نہیں کہ صرف یہ 2 پڑھ کے فارغ ہو جائیں، لیکن فجر کی نماز پڑھنا جو ہے یہ انسان اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے، یعنی اللہ کی حفاظت میں ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی حفاظت کی گارنٹی دیتے ہیں. فجر پڑھ کے کیا کرنا چاہیے سورج نکلنے تک؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ صبح شام کے اذکار. اگر آپ سورج غروب ہونے سے پہلے اور نکلنے سے پہلے اذکار پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے پروٹیکشن ہے، اور اگر اس کے بعد پڑھتے ہیں تو خالی ذکر ہے. اس لیے میک شور کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ اذکار کر لیں. پھر اسی طرح اور کیا پڑھ سکتے ہیں؟ کیا پڑھنا چاہیے؟ قرآن. ان قرآن الفجر کان مشہودا. فجر کا قرآن جو ہے اس پہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اگر زیادہ نہیں بھی آپ کو جاب پہ جانا ہے، آپ کو گھر کا کام ہے، آپ کو بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، آپ کو بالکل ٹائم نہیں، تو آپ کم از کم قرآن کھول کے 3 آیتیں پڑھ لیں، 1 پیج پڑھ لیں، لیکن قرآن کھولیں ضرور. میں نے اپنی روٹین یہ بنائی ہوئی کہ اس وقت میں سورۃ البقرہ کا کچھ حصہ پڑھتی ہوں، کیونکہ سورۃ البقرہ جو ہے اس کے پڑھنے کے بہت فائدے ہیں، بہت برکتوں والی سورت ہے. یعنی اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، حدیث میں آتا ہے، اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے. اور جادوگر اس پر یعنی اٹیک نہیں کر سکتے. اگر وہ آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ پر کوئی شر اثر نہیں کرتا، آپ فلی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں. تو اگر اس وقت کیونکہ ٹائم ذرا کم ہوتا ہے، آپ کو دن بھر کے کاموں کی پلاننگ اور کئی چیزیں کرنی ہوتی ہیں، تو آپ اگر اس وقت سورۃ البقرہ کا کچھ حصہ جتنا آپ پڑھ سکیں، ہر ایک کی اپنی اپنی روٹین ہے، 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحہ 4 آدھا پارہ 1 سپارہ، جتنا آپ کو ملے وہ پڑھ لیں. یعنی آپ کی زندگی کا کوئی دن خالی نہیں جانا چاہیے جب آپ نے سورۃ البقرہ نہ پڑھی ہو. اس پہ بک مارک کر لیں. اب تو موبائل کے اندر قرآن مجید ہوتے ہیں، 2-3 ڈفرنٹ قسم کے قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں. ایک ڈیلی روٹین میں پڑھنے کا، ایک حفظ والا، ایک ترجمہ یاد کرنے والا، ایک آپ کا سورۃ البقرہ. میں نے تو ایک سورۃ الکہف کے لیے بھی رکھا، کوئی ٹائم کم ہوتا ہے نا، چٹ سے بس وہ کلک کیا، وہیں سے سورۃ الکہف جمعے کی شروع کر دی. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مصحف کہیں رکھا ہوتا ہے اور پھر ہم کہیں ہوتے ہیں اور چیز رہ ہی جاتی ہے آگے پیچھے کرتے ہوئے. تو اس طرح یہ کہ اچھی مینجمنٹ ہو جاتی ہے. فجر کے صرف فرض نہ پڑھے، سنتیں بھی ضرور پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا اور جو کچھ اس میں، اس سے بہتر ہے. کتنی کمائی کر لی آپ نے؟ 2 رکعتیں پڑھ کے کیا کمایا؟ پوری دنیا کما لی. کوئی اور جاب، کوئی اور کام، کوئی اور طریقہ ہے دنیا اتنی کمانے کا؟ آج ہمیں نظر نہیں آ رہا نا، ہم کہتے ہیں اچھا پتہ نہیں کہاں کمائی، کوئی سمجھ نہیں. لیکن کل جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے نا تو آپ اپنے اعمال کے ڈھیر دیکھیں گے، نیکیوں کے، تو آپ حیران ہو جائیں گے. اچھا کیونکہ ہمیشہ جو رہنا ہے تو بہت کچھ چاہیے نا، تو آپ خوش ہو جائیں گے. اگر کسی وجہ سے بالکل لاسٹ مومنٹ پہ آنکھ کھلی ہے اور صرف فرض پڑھنے کا ٹائم ہے، پھر بھی آپ سورج نکلنے کے فوراً بعد سنت پڑھ لیں اپنی. فوراً بعد سے مراد وہ جو وقت ہوتا ہے نا جس میں آپ سجدہ نہیں کر سکتے، 10-15 منٹ اس کے بعد، یعنی اشراق کے وقت میں سنت پڑھ لیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں کبھی بھی نہیں چھوڑی، نہ سفر میں اور نہ حضر میں. پھر اپنے دن کی 5 نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ ضرور ادا کریں. یہ آخرت کی تیاری کروا رہی ہوں، ٹھیک ہے، وہ پیپر جو ہے نا اس کو حل کروا رہی ہوں کہ کن کن چیزوں کی پوچھ ہوگی جو فرض کے درجے میں لازمی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، اور کچھ ساتھ ساتھ مستحبات بھی. کیونکہ کھانے میں ہم صرف روٹی اور سالن نہیں کھاتے، کیا لیتے ہیں ساتھ؟ کچھ نہ کچھ. خالی روٹی سالن تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کھانا ہے،
کچھ تو رہے, کوئی اچار لے لیتا ہے, کوئی سیلڈ رکھتا ہے, کوئی میٹھا, کوئی نمکین, کچھ نہ کچھ. اور سالن بھی ہمارا سنگل چیز تھوڑی ہوتی ہے, ہم نے پیاز بھی ڈالنے, ہم نے لہسن بھی ڈالنا, ہم نے نمک ڈالنا, ہم نے مرچ ڈالنا, پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں, تب جا کے ہمارا کھانا بنتا ہے. خیر, تو نماز میں بھی فرض نمازیں تو پڑھنی ہے, سنت وغیرہ کا بھی اہتمام کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل اعمال کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھنا. نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھنا. اور جو شخص نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے جنت کا وعدہ, اور جو ان کو ضائع کر دیتا ہے اس کے لیے حدیث میں آتا ویل ہے, اور ویل جہنم کی ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. اب یہ تو ہے ہمارے اوپر فرض اور ہم نے ادا کرنا ہے, لیکن یاد رکھیے جو شخص سستی اور غفلت کی وجہ سے فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر کیا ہونے والا ہے. بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری میں آتا ہے, سمرہ بن جندب سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا, انہیں خواب میں دکھایا گیا, اور نبی کا خواب کیسا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے. آپ کو کچھ چیزیں خواب میں دکھائی جاتی تھی, کچھ جبریل لے کر آتے تھے اور کچھ ویسے. فرمایا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا, یعنی خواب میں آپ کو دکھایا کہ ایک شخص تھا جس کے سر پہ پتھر پڑتا تھا, وہ پھس جاتا تھا, پتھر دور جا گرتا تھا, پھر وہ مارنے والا پتھر اٹھا کے لاتا, سر پھر ٹھیک ہو چکا تو پھر مارتا. پھر وہ شخص قرآن کا حافظ تھا لیکن وہ اس سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سویا رہتا تھا, سو جاتا تھا. یعنی عشاء چھوڑ دی, کبھی فجر چھوڑ دی. آپ سوچئے کہ معمولی بات. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہم کون سے حافظ ہیں, لیکن ہم مسلمان تو ہیں نا. کتنے ہی بچے ہیں جو حفظ کر لیتے ہیں, اس کے بعد اپنا اللہ نہ کرے اللہ کو دین بھی چھوڑ دیتے ہیں. میرے پاس ایک ماں آئی, بیچاری بہت تکلیف میں تھی. وہ کہہ لیں گی میرے بچے کو قرآن حفظ ہے اور ابھی بھی اس کو ایسے حفظ ہے, لیکن وہ اس کا بلیف ختم ہو گیا, وہ مسلمان نہیں رہا. اس کو پہلے شک آیا, پھر شک کے بعد اس کو ایسے دوست مل گئے, ایسے لوگ مل گئے, انہوں نے اور بھٹکایا, اب وہ آؤٹ ہے. اس ماں کا حال کیا ہوگا جس نے حفظ کرانے میں اتنی محنت کی. دنیا میں ہر جگہ فتنے ہیں لیکن یہاں زیادہ ہیں, اس ماحول میں زیادہ ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے اپنے عمل کا نمونہ جو ہے وہ اپنے بچوں کے سامنے رہے تاکہ انہیں بھی عمل کرنا آسان ہو. پھر نماز لیٹ کرنا جو ہے یہ منافقت کی علامت ہے. جیسے ٹائم ہو گیا نا تو یہ نہیں کہ اب اور کام کرتے رہے بالکل آخری وقت میں نماز پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علاء بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ وہ ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت انس کے گھر گئے. ان کا گھر مسجد کے کونے میں تھا. جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے عصر پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا ہم ابھی ظہر پڑھ کے آئے. انہوں نے فرمایا عصر پڑھ لو. ہم کھڑے ہوئے تو ہم نے نماز پڑھی. فارغ ہوئے تو کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, یہ تو منافق کی نماز ہے کہ سورج کو بیٹھے دیکھتا رہتا ہے, جب وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہوتا ہے یعنی غروب ہونے لگتا ہے تو اٹھ کے 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اس میں اللہ کا ذکر کچھ نہیں کرتا. تو یہ منافق کی نماز ہوتی ہے. تو نماز کو اطمینان سے ادا کریں, سجدے اور رکوع اطمینان سے ادا کریں. نماز میں اپنی ڈریسنگ ٹھیک رکھیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر بچوں کے پراپر کپڑے ملتے ہی نہیں. بچیاں نماز کی عمر 7 سال ہو گئی لیکن اتنا ٹائٹ پجامہ ہے, اتنا ٹائٹ شرٹ ہے, بازو بالکل پھنسے ہوئے ہیں, پجامہ پھنسا ہوا ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, پیچھے سے ہپس سارے نظر آ رہے ہیں. ایسے کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی. اگر نہیں ہے اپنا قمیض شلوار نہیں, ڈھیلے کپڑے نہیں ہیں یا اسکرٹ وغیرہ نہیں ہے کہ جس میں ٹانگیں نظر نہ آئے, تو پھر بچوں کو سلاد ڈریس بنا کے دیں گھر میں کہ جس کو وہ پہنے اور اس میں پراپر طریقے سے نماز پڑھے. وہ بےچارے پڑھے جا رہے ہیں, ان کو کون بتائے گا؟ ماں باپ ہی بتائیں گے نا. اور اگر ماں باپ بھی نہیں بتائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ محنت ضائع. میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ ہمارے سارے جو ہم نے اپنی طرف سے نیک سمجھ کر نیک کام کرتے ہیں سارے آگے نہیں جا سکتے کیونکہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کچھ چیزوں میں. جب اسکول میں بچے آنسر لکھتے ہیں غلط تو کیا ان کو نمبر مل جاتے ہیں؟
نہیں ملتے نا. پھر اسی طرح یہ کہ نماز کے بعد بھی کچھ اذکار کیا کریں، کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. 10 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 5 انگلیوں پہ 2 دفعہ پڑھے، 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر ہو جاتا ہے. اور پھر دعا مانگے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 خصلتیں ہیں یا 2 عادتیں اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کرے تو جنت میں داخل ہو. یعنی اگر پابندی کے ساتھ ہر روز یہ پڑھے تو جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. پھر یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے، اب صبح کو تو آپ نے پڑھ لیا، لیکن صبح کے وقت ٹائم کم تھا تو آپ کو موقع نہیں ملا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کی نعمت دی ہے، آپ حافظ ہیں یا کچھ حصہ بھی حفظ کیا ہوا ہے، یا پھر حفظ کر رہے ہیں، یا پھر آپ ناظرہ اچھا پڑھ لیتے ہیں، اللہ نے آپ کو پڑھنا سکھا دیا، تو آپ کیا کریں؟ لونر کیلنڈر کے ساتھ اپنا قرآن ختم کر لیا کریں. یعنی اسلامی مہینے کے ساتھ اپنا قرآن ختم کر لیں. وہ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا وہ؟ میں اس کو نہیں بتاتی، یہ والی ٹیکنیک میں نہیں بتاتی. کیوں؟ اس لیے کہ میں نہ اس پہ خود عمل کر سکی آج تک. ہر نماز کے بعد تو اتنا مسئلہ ہوتا ہے، وہ بچہ کھینچ رہا ہے، وہ کوئی، یعنی عورتوں کے ساتھ کتنے مسائل ہیں. ہسبینڈ گھر پہ آگے، اب وہ ہسبینڈ آ کے کھڑے ہیں، کھانا مانگ رہے ہیں، اور آپ کے میرے 4 صفحے ہونے والے ہیں. میں اس کے حق میں نہیں ہوں. جب آپ کے پاس ٹائم ہو نا، چھوٹی سی بھی ونڈو ہو، کھول لیں اپنا موبائل، ساتھ ہی شروع کر دیں. دن بھر لگے رہیں، 1 صفحہ پڑھا، تھوڑا نہ اس کو کہیں رکھنے کا مسئلہ، نہ اس کو کہیں ناپاک اور پاک کا مسئلہ، کچھ بھی نہیں. آپ اس کو کھولیں اور اس میں سے پڑھیں، اور شام تک، رات تک، سونے سے پہلے تک ختم کر لیں. نہیں ہوا تو اگلے دن صبح صبح. تو بہرحال ہر روز اگر 1 سپارہ کرے نا تو مہینے میں قرآن ختم ہو جاتا ہے. تو سال میں 12 ہوں گے، اور 5 سالوں میں کتنے ہوں گے؟ 60. ماشاء اللہ. اور پھر 10 سالوں میں کتنے ہو جائیں گے؟ تو کوئی چیز تو ہوگی نا ساتھ لے جانے کی. لیکن اگر ہم اپنا ٹارگٹ نہیں سیٹ کرتے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں اچھا ذرا فارغ ہو کے وضو کر کے بیٹھیں گے اور پھر تسلی سے پڑھیں گے. ہم خواتین کی زندگی میں ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہے نا. ہمارے اوپر بہت سارے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور سب کے حقوق دینے ہوتے ہیں. کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر سے بلا رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو اس کے اندر سے ہی ٹائم نکالنا ہے، نیت کر لینی ہے، دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ موقع دے دیتا ہے. اور قرآن کو نا اپنے قریب رکھا کریں، دل کے بھی قریب اور ہاتھوں میں بھی. اور اگر مصحف ہو تو اور بھی اچھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک آدمی کو جب اس کی قبر میں لایا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے. یہ قرآن پڑھتا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ قرآن پروٹیکشن دینے والا ہے، اس کو نہ چھوڑیں. یہ سفارش کرنے والا ہے. ہم سب کو قیامت کے دن سفارش چاہیے، تو قرآن کی سفارش اگر ہم نے اس کو اپنے ساتھ رکھا تو یہ بھی ہمارا سفارشی ہوگا. اگر اللہ موقع دے اور آپ گھر پہ ہی ہوتے ہیں، کام پہ نہیں جاتے، تو آپ کے پاس اشراق پڑھنے کا بھی ٹائم ہوتا ہے. اور یہ جو 2 رکعتیں ہیں 360 جوڑوں کا صدقہ ہے. کام کر کے آپ کی باڈی پین ہوتی ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے. آج ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کی شکایت کرتا ہے کہ اس کے جوڑوں میں درد ہے. یہ 2 رکعتیں سارے جوڑوں کا صدقہ ہے. میں نے انہیں اپنی زندگی میں آزمایا ہے، الحمدللہ میرا جوڑوں کا درد ٹھیک ہو گیا. یعنی جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا ہے یہ اتنا اچھا نسخہ. ابھی ذکیہ بہن بتا رہی تھی نا کہ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کو بھی، یعنی اس کے مطابق، سنتوں کے مطابق ہم اگر عمل کرتے ہیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. صرف آخرت کا فائدہ نہیں ہے، یہ بھی میں بتاتی چلوں، اس دنیا میں فائدہ شروع ہو جاتا ہے. اور پھر جیسے قرآن مجید پڑھنا ہے نا، کل کسی بات پہ میں تھوڑی سی اپسٹ سی ہو گئی. انسان ہے نا، کبھی کبھی کسی کی کوئی بات تیکھی لگ جاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، ہم ہی اچانک ہمارے دل کو کچھ ہو جاتا ہے. آپ کبھی بلا وجہ روئی؟ بہت دفعہ، میں تو بہت دفعہ بلا وجہ بھی روئی ہوں. کوئی وجہ نہیں ہوتی، ہمیں رونا آ رہا ہوتا ہے. ہم خواتین ایسی ہوتی، کوئی اور رو رہا ہو تو اس کو دیکھ کے بھی رونے لگ جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا وہ کیوں رو رہا ہے، ہم بھی
ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. الحمدللہ یہ اچھی بات ہے. یعنی آنسوؤں کا جلدی آنا جو ہے نا یہ اللہ کی رحمت ہے, اور آنسو نہ آنا سخت دلی کے علامت. آج میں کلاس کے بعد میٹنگ تھی, میٹنگ کے بعد میں باہر نکلی تو کچھ لوگ کوریڈور سے جا رہے تھے ہال کی طرف, کلاس روم کی طرف جا رہے تھے, تو انہوں نے بوٹ پہنے ہوئے تھے. تو سمیتا کہنے لگی ان کو کہ یہ جوتے لے کے نہیں ادھر جاتے. تو وہ دیکھنے لگے تو ان کا یہ مجھے بات نہیں سمجھ آئی آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور مجھے اچانک خیال ہے کہ کہیں یہ ان لوگوں کی کلاس تو نہیں, کیونکہ الحمدللہ الہدا نے کچھ عرصہ پہلے سے کووڈ سے پہلے شروع کیا تھا, پھر کووڈ آ گیا تو جتنے بھی ڈیف لوگ ہیں ان کے لیے اشاروں کے ساتھ قرآن کی تفسیر سکھائی جاتی. تو وہ جس وقت ہوتی تھی اس وقت میں یا تو باہر کہیں نکلی ہوتی, درس کا ٹائم ہوتا تھا, جیسے سنڈے کا دن تو وہ ذرا لیٹ کرتے تھے تو میں ہوتی نہیں تھی, یا کوئی موقع نہیں ملا جا کے دوبارہ دیکھنے کا. اچھا آپ یقین کریں کہ جب وہ جوتے وغیرہ اتار کے تو اندر گئے نا, تو میں نے کہا میں ذرا ایک نظر دیکھوں تو صحیح. جو ہی میں نے اندر دیکھا میری ایک دم آنکھیں بھر آئیں, دل میرا ایسے لگا پگھل گیا. حالانکہ چاند ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن میں نے کہا اللہ تیرا شکر تو نے توفیق دی کہ ان کو بھی تیرا قرآن بتا سکیں. سنا تو نہیں سکتے لیکن, اور وہ اتنی توجہ سے دیکھ رہے تھے نا, کیونکہ ان کو دیکھ کے سمجھنا پڑتا ہے نا. کانوں میں تو پیچھے سے بھی آواز آ رہی ہے, ادھر سے بھی کلاس ہو رہی ہے اور ہم سو رہے ہیں, آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کیونکہ کانوں میں آ رہی آواز. وہ تو آنکھیں بھی نہیں بند کر سکتے, دیکھ کے سنتے ہیں. تو اچھی بات ہوتی ہے کہ ایسی ایسی چیزیں دیکھے انسان, اور انسان کا دل جو ہے وہ پگھل جائے. بہرحال قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے. تو جو ہی میرے دل میں تھوڑی سی تکلیف شروع ہوئی نا, میں نے سب کچھ چھوڑ کے قرآن شروع کر دیا پڑھنا. پڑھتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد میں بالکل نارمل واپس, کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے دل کے اندر کسی وقت کوئی ایسی چیز ہو کہ جو میں کر رہی ہوں اس کو میں انجوائے نہ کروں. کیونکہ جب انسان کو کوئی ایسی بات دل کو لگی بھی ہوتی ہے نا, تو نہ کھانا انجوائے کر سکتا ہے, نہ کسی سے بات, نہ پڑھنا, ہر کام بے مزہ ہو جاتا ہے. قرآن شفا ہے. آپ فوراً قرآن شروع کر دیں ریڈنگ کرنا, اسی وقت نکالے اپنا سیل, کھولے قرآن, پڑھنا شروع کر دیں, کہیں سے بھی پڑھنا شروع کر دیں, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں آپ ٹھیک ہو جائیں گے, بجائے اس کے کہ سارا دن سوچے جائیں. نہیں, اتنی دیر پڑھتے رہیں کم از کم, زیادہ پڑھے تو اور اچھا, جتنی دیر میں آپ ہیلنگ ہو جائے اندر. پھر ناشتہ کریں, خوشی سے کریں, جو دل چاہے کریں, لیکن بسم اللہ سے شروع کریں اور الحمدللہ پہ ختم کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے, اور جو ایک گھونٹ بھی پیے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. ہمیں اور کیا چاہیے؟ کچھ چاہیے اور کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہو گیا تو پھر کیا نہیں ملے گا, سب کچھ مل جائے گا. پھر دن کا آغاز کر رہے ہیں آپ تو ایک جملہ بولا کریں اپنے لیے, حیاتی کلہ للہ, حیاتی کلہ للہ, میری زندگی ساری اللہ کے لیے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میں اللہ کے لیے, میری زندگی اللہ کے لیے, میرا مال اللہ کے لیے, میرا سب کچھ اللہ کے لیے. کیوں؟ اور سب کچھ دے کے بھی کیا حق ادا ہو جائے گا؟ نو وے, اتنا سا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں, اس کو ایک بار کی شکل میں یہاں لگائیں. کتنی نعمتیں ہیں, انلمیٹڈ نعمتیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ہماری ایفرٹ, نمازیں کتنی؟ 5. کوئی ہوگا جو تہجد بھی پڑھ لے اور ساتھ اشراق بھی پڑھ لے, وہ کہتے ہیں اٹس ٹو مچ, اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے. لوگ تو 5 نمازوں کو ٹو مچ کہتے ہیں, تہجد تو دور ہے. پھر دن میں کتنی دفعہ تسبیح و ذکر کرتے ہیں, اس کو بھی گن لیں, وہ بھی گنا ہوا, سب کچھ گنا ہوا. جو ہم کر رہے ہیں اس کی بار بس ادھر ہی ہے, وہ سب گنا ہوا ہے. اور یہ جو ہمیں مل رہا ہے انلمیٹڈ, جس نے اتنا دیا اس کا حق کتنا ہے؟ پھر بہت حق ہے. ہم اس کا حق دے رہے ہیں؟
دے سکتے بھی نہیں، لیکن وہ قدردان ہے، شاکر و شکور ہے. جو بھی جتنا بھی کر لیں گے وہ راضی ہو جائے گا، بس کرے صحیح کچھ. پھر اس کے بعد یہ کہ ہر روز اپنے نفع مند علم میں ضرور اضافہ کریں، دین کا ہو یا دنیا کا. ہر روز سیکھنے والے بن جائیں. کیا فائدہ ہوگا؟ اور اگر آپ اپنے گھر سے نکل کے کہیں جا کے سیکھ سکیں تو وہ تو اور بھی اچھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے کی مثال اجر ہے. اتنا بڑا ثواب. اور جو چل کے جاتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے اپنا وقت مقرر کریں. روزانہ کا کوئی وقت، کوئی لیکچر سننا ہے، کچھ نوٹس بنانے ہیں، کچھ اچھی سی ایک ڈائری بنا لیں. اور اگر ٹائپنگ آتی ہے تو جلدی سے ٹائپنگ پہ، یعنی سیکوینس میں، چاہے قرآن سننا شروع کریں، قرآن کے کوئی تفسیر سننا شروع کریں یا کوئی لیکچر سیریز، سیکوینس میں کریں. کام کی کوئی نہ کوئی بات اس میں اپنے نوٹ کریں، عمل کی کوئی بات نوٹ کریں، اپنے آپ کو فریش کریں اور اپنے ایمان میں اضافہ کریں اور اس ایمان کے ساتھ اپنے دلوں کو زینت بخشیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ اپنے بچوں کی تربیت بھی صحیح کر سکیں گے. وہ جہالت کے ساتھ نہیں کی جا سکتی. آپ کے اندر ٹالرنس زیادہ آئے گی، صبر زیادہ آئے گا، لوگوں سے خیر خواہی زیادہ آئے گی، لوگوں سے محبت آئے گی، انسانوں کی قدر آئے گی، زندگی آسان ہوگی، زندگی خوبصورت ہوگی. لڑائی جھگڑے گھر میں کم ہوں گے، شیطان بھاگ جائے گا. دیکھیں آپ وہ سینٹرل پلر ہیں گھر کا جس کے ساتھ ساری چیزیں بندھی ہوئی ہیں. کسی کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ ماما یہ فلاں چیز کدھر ہے، یہ کہاں رکھا ہے، ماما بھوک لگی ہے، ماما پانی چاہیے، ماما یہ. اور اگر آپ گھر سے نکلنے لگے تو بچوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ کہاں جا رہی ہیں، کب آئیں گی؟ اور ان کو آپ کے پیچھے کھانا بھی نہیں فریج سے ملتا، ان کو ایک ایک چیز آپ بتا کے آتے، دیکھو یہ وہاں راستے میں بھی کال کر رہے تھے، میسج کر رہے تھے، یہ چیز یہاں پڑی ہے، وہ ڈھکن اٹھانا، وہ ڈبہ اٹھانا. وہ اگر آپ کا موڈ آف ہے سارا دن، گھر والوں کا کیا حال ہوگا؟ خوشی ہوگی؟ اس گھر میں روشنی ہوگی؟ نہیں. آپ کو بہادر بننا ہے، آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اٹھانا ہے. کیونکہ آپ کو دیکھ کے بچے مسکرائیں گے، آپ کو دیکھ کے ہسبینڈ مسکرائیں گے، آپ کو دیکھ کے گھر والے، کیونکہ آپ سینٹرل پلر ہیں. آپ کی صحت اچھی ہوگی تو باقی بھی خوش رہیں گے. اور اگر ہم اپنی جوانی میں ہائے ہائے کرنا شروع ہو گئے تو بیزار ہو جائیں گے. ہسبینڈ بھی بیزار ہو جاتے ہیں، کہتے یہ تو پلے ہی پڑ گئی ہے، کچھ اور سوچو. نہیں، یہ زندگی کے حقائق ہیں. تکلیف بھی ہو نا بہت زیادہ ہسبینڈ کو نہ بتایا کریں، یہ راز کی بات ہے، آپ کو کمزور نہ سمجھیں. اچھا اگر آپ بتائیں گے نا تو سب سے پہلے کہیں گے اور نکلو گھر سے، اور جاؤ کلاسیں اٹینڈ کرو اور پڑھو. سب سے پہلا اٹیک اس پہ ہوگا. یہ چھڑائیں گے جو کہ ہماری لائف لائن ہے، یہ تو ہمارے لیے ایک فیول ہے، ہمارے لیے چلنے کے لیے. پھر قلبی طہارت کے ساتھ ساتھ، دل کی اچھائی کے ساتھ ساتھ جسمانی طہارت کا خیال رکھنا ہے. جسم، ناخن، اپنے ہر چیز کو صاف ستھرا. کیونکہ جب فرشتے آتے ہیں نا جان لینے کے لیے تو وہ آ کے سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ جسم میں تھی، پاکیزہ روح جو پاکیزہ جسم میں تھی، نکلو اپنے رب کی طرف چلو. تو اگر ہم گندے مندے رہیں تو فرشتے آ کے کیا کہیں گے؟ انہوں تو آ جانا ہے اپنے ٹائم پہ جب بھی آنا ہے. مسواک رب کی رضا کا ذریعہ ہے. وضو کے ساتھ مسواک کرے، لیکن یاد رکھیں بہت زیادہ نہ رگڑیں، انیمل ختم ہو جاتا ہے. مسواک کا بھی صحیح طریقہ آنا چاہیے، 2 انگلیوں کے ساتھ بس ہلکا ہلکا پھیرنا ہے، کوئی رگڑنا نہیں ہے بہت زیادہ. ہاں جہاں جہاں پلیک ہے یا کچھ تو وہاں تھوڑا سا آپ کر لیں، لیکن کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ. اور پھر صبح شام ٹوتھ پیسٹ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک تو اس کے اندر جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ ہماری ٹنگ سک کر لیتی ہے اور ہمارے اندر ہی جاتے ہیں وہ بلڈ میں، اور پھر ہمارے لیور کو اور بھی کام کرنا پڑتا ہے ڈیٹاکس کرنے کے لیے. تو ہر وقت ٹوتھ پیسٹ نہیں، مسواک ہلکا پھلکا، یا خالی برش نرم والا لے لیں ہلکا پھلکا، کیونکہ
منہ کی بو جو ہے نا فرشتوں کو دور کرتی ہے. کوئی پریشانی آ جائے تو رب پہ بھروسہ کرنا ہے، کہنا اللہ ہے نا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا اپنے ہی بچے تکلیف دیتے، اپنے ہی شوہر کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے کچھ اونچ نیچ ہو، انسان ہے نا، کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، انسان ہے، سب کو معاف کر دیا کریں. لیکن پھر اپنے اوپر بھی نہ لیا کریں کہ اپنے دل میں رکھ رکھ کے آپ بیمار ہو جائیں. یہ بھی نہیں کرنا. جب کوئی مسئلہ ہو، جو چیز گھبرانے لگے، ابھی بچے گئے ہوئے تھے نیو یارک، اب آپ کو پتا بارڈر کراس کرنا ہو، چاہے آپ جو بھی ہو، ایک فکر ہوتی ہے نا کہ کہیں مشکل نہ ہو. ڈرائیو کر رہے ہیں، رات کو کر رہے ہیں، دن کو کر رہے ہیں، 10 گھنٹے ڈرائیو کریں گے، کہیں سو نہ جائیں. اچھا جو ہی خیال آتا ہے تو دل میں کیا ہوتا ہے، ہوک، ایک ایسی ہوک اٹھتی، اللہ خیر. اب کتنی دفعہ آپ ہوک اٹھاتے رہیں گے؟ ایک دفعہ کہیں اللہ آپ کے حوالے کیے، آپ ٹیک کیئر کریں. فوضت امری الی اللہ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ نگرانی کرنے والا، میں تھوڑی کر سکتی ہوں. اچھا کچھ لوگوں کی تو عادت ہوتی، گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ڈرائیور سے زیادہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گاڑی سیدھی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. بیک سیٹ ڈرائیور ہر وقت وہ ٹینشن کا شکار رہتے ہیں، کسی وقت ٹینشن فری نہیں ہوتے، اس لیے لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے. ریلیکس رہا کریں. جس وقت خیال پریشانی کا، ٹینشن کا ہے نا، فوضت امری الی اللہ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. توکل کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ جنت میں جائیں گے، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. ہم ہر چیز کو اپنے سر پہ نہ اٹھا لیں، ہر چیز کو اٹھا کے دے دیں اللہ، آپ اس کو سنبھال دیں. پھر ایک اور ٹپ یہ ہے کہ کام کاج کرتے ہوئے غور و فکر اور ذکر جاری رکھیں. تسبیحات، درود شریف، کام کاج کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کیونکہ ذکر انسان کے درجات کی بلندی کا باعث ہے. ایک بار سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین اور آسمان کے بیچ کی چیز بھر جاتی ہے، اتنا ثواب. اور پھر یہ کہ کثرت سے توبہ استغفار، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے، اکیلے ہوتے ہیں دن میں گھر میں تو اکیلے رو لیا کریں اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی غلطی ہوئی، میری زبان سے یہ لفظ نکلا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اللہ سے باتیں کی. پھر یہ کہ وقت کا بہتر سے بہتر استعمال، خواہ مخواہ کا سوشل میڈیا پہ بیٹھ جانا، فیس بک پہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، وہ کھول یہ کھول، وہ کوئی ڈرامہ دیکھنے بیٹھ گئے، کوئی کچھ. حاصل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جب بہت دل چاہے نا ڈرامے دیکھنے کو، پوچھا کرے کہ پورا قرآن سمجھ آ گیا مجھے. لوگوں کو کبھی لوگ کہتے ہیں اس سے بڑے سبق ملتے ہیں. پھر جو سبق قرآن نے دیے وہ سارے سیکھ لیے، وہ تو ابھی سیکھنے کا ٹائم نہیں ملا، اور اس کے لیے گھنٹہ گھنٹہ مل جاتا ہے. تو اپنی زندگی سے بے مقصد کام باہر نکال دیں اور بامقصد چیزوں کے اوپر فوکس کریں. کاموں کی روٹین بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، ہر آور کی ونڈو بنائیں کہ اس میں کیا کرنا ہے، اس میں کیا کرنا ہے، اور اس کے مطابق کام کریں. اور اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے اپنے نفس سے جہاد کریں. دل نہیں چاہ رہا، نفس نہیں مان رہا، نہیں کرنا ہے. پتہ نفس کو نا دھوکہ دیتے ہیں اپنے نفس کو. کیسے؟ اچھا ابھی سنت کا ٹائم ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے، فرض تو پڑھو، تو فرض پڑھ لیا، اچھا اللہ اکبر. میں تو جب کبھی پھسلنے لگتے میں کہتی ہوں اللہ اکبر، ساتھ ہی سنت شروع کر، ساتھ ہی نفل شروع کر. اب کہاں جاؤ گی؟ اب تو پڑھنا ہی ہے نا، اب تو ختم، سلام پھیرو گی تو نکلو گی اس سے. تو اس طرح نا اپنے آپ سے نا جیسے جلدی سے کوئی بس کروا لیا کام، کیونکہ نمازوں کی حفاظت ضروری ہے نا. نماز قبر تک ساتھ جاتی ہے اور قبر میں بھی حفاظت کرتی ہے. ہر کام کو عبادت سمجھ کے کریں، خوشی خوشی کریں. کھانا پکانا ہو، باقی کام ہو، نیبرز کا خیال کرنا ہو، عیادت کرنا ہو، کسی کا حال پوچھنا ہو، ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں. جہنم کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کریں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، ہر ایک سے اچھی طرح پیش آئیں. والدین کو خاص طور پہ خوش کریں، ان کو فون کیا کریں، ان کو میسج کیا کریں، اور اپنے گھر والوں کے چیزوں کا بھی خیال رکھیں. پڑوسیوں کی خبر گیری کریں، مریضوں کی یاد، سلام کو عام کریں. ٹھیک ہے. اور پھر باتیں کرتے ہوئے یہ یاد رکھیں ہر بات لکھی جا رہی ہے. کسی کو زبان سے اذیت نہیں دیں. کثرت سے صدقہ کریں، ہر روز صدقہ کریں. فقیروں مسکینوں کا خیال کریں، خوشی سے ان کو دیں. غصے سے بچیں، ناراضگی سے، قطع رحمی سے. دوسروں کے قصور معاف کر دیں. دل بڑے کریں، دلوں کی سختی دور کریں. برے خیالات سے بچیں. مشکل آئے تو نماز پڑھ کے مدد لیں. پریشانی اور غم میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح زیادہ کریں. دعاؤں کو لازم کر لیں. تنگی کے بعد آسانی کا انتظار کریں.
اور رات کو سوتے وقت پھر ذکر کر کے سوئیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.